دل صاف کیسے ہوگا, دل نرم کیسے ہوگا, دل پاکیزہ کیسے ہوگا. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن لو بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ, اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا وَهِيَ الْقَلْبُ, فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے. تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, دل میں خوف خدا ہو, دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ دل ہے نا, ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, بلڈ پریشر, شوگر, اچھی بات ہے, مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. ٹھیک ہے نا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب. قلب جو ہے, اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا, آپ کا نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی؟ چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی, اللہ کو خوف طاری ہو جاتا ہے. اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں گناہ کی ایسی شدت سوار ہو جاتی ہے. یہ وہی تو دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا, کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا, اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے. کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, سب غریب مسلمانوں کو دے دوں. اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, رحم آتا ہے لوگوں پر, بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو, آنسو نکلتے ہیں. کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا, اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا ہے. فرق ہے, دل بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, ہر وقت کیفیت چینج. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, دل پھرتا رہتا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو, آخری وقت دل چینج ہو گیا تو, کفر پر دل چلا گیا تو ہمیں ڈرنا ہے اور اس دل کو صاف رکھنا ہے. اپنے دل پر اطمینان نہ رکھو. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا دل کیسا تھا وہ دل اقدس ہے, یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے, مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے. کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا, دل کا خیال رکھنا, دل کو صاف رکھنا. دل بدل جاتا ہے. دل نرم کیسے ہوگا, دل پاکیزہ کیسے ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا, میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا. آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا, کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا. ہاں, ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے. حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے, یہ دل کو نورانی کر دے گا, یہ دل نرم کر دے گا, دل صاف کر دے گا. ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں, اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں, خود حرام کھائیں, پھر دل صاف نہیں ہونا, پھر دل سخت ہو جاتا ہے, پھر دل بدل جاتا ہے. ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں. ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں. ابھی کیسا سوال ہے, آپ سب چاہتے ہیں, کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے ہی چاہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا, کیا پیارا سوال کیا, ہمارا بھی کام آسان کر دیا.
اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی، انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا. روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا، قبول ہو جائے گی کیونکہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا. تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو. مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا. توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے. پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے. مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں. جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، رشوت ہے یا سود ہے، پیسے ہونے چاہیے. اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے حرام کماؤں گا. جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا. جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے. صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے، 3 گھنٹے بعد آیا، یہ حرام کیا اس نے. اتنے گھنٹوں کی اجرت کیسے لے سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ مجھے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. امیر اہل سنت بڑا چپتا ہوا جملہ کبھی کبھی فرماتے ہیں، ایسی چوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یار کتا بھی جب کھاتا ہے نا تو پہلے سونگتا ہے کہ کہاں سے آیا، کیسا کھانا ہے. مگر ہم کھاتے ہوئے، ہم کماتے ہوئے، ہم پیسے لیتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے یار کہیں یہ حرام تو نہیں؟ اور آپ کو پتا ہے مسلمان کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا یہ کتنا برا عمل ہے، اور نبی پاک اس کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں. ایک بار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غلے کی ایک ٹھیلے پر، دکان پر سمجھ لے گئے، اناج، ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اناج یا غلہ بڑا زبردست تھا، تو نبی پاک نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ حضور بارش ہوئی تھی تو اس لیے گیلا ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ گیلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ گاہک کو پتہ چل جاتا کہ اندر سے گیلا ہے، یہ گیلے کو چھپا دیا، اوپر سوکھا رکھ دیا. اور پھر نبی پاک نے بڑا ہی یوں سمجھے جملہ، عبرتناک جملہ فرما دیا. حدیث کے الفاظ ہیں من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب جس کو نبی پاک یہ فرما دے وہ مجھ سے نہیں. اب قیامت کے دن جھوٹ بول کر کام کرنے والا، قسمیں کر کے مال بیچنے والا، دھوکہ دینے والا جب جائے اور نبی پاک فرمائے من غش فلیس منی، تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم تو دھوکے دینے والے تھے، اس وقت کیا کرو گے؟ شفاعت کس سے لو گے؟ دامن کس کا تھامو گے؟ جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پلیز
خدا کے واسطے یہ ذہن بنا لیں. اچھا پھر لوگ اس کا عجیب عجیب جواب دیتے ہیں, یار مولانا صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری پوری مارکیٹ تو جھوٹ بولتی ہے, ان کا مال بک جائے گا میرا نہیں بکے گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں جناب میڈ ان چائنا کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا تو میڈ ان فلاں کو میڈ ان فلاں نہیں کروں گا تو میری دکان کیسے چلے گی, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا, ہماری تو پوری مارکیٹ ایسا کرتی ہے. تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا, اللہ پر بھروسہ کدھر گیا ہے؟ تمہیں یہ کیوں خیال آ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے تو رب روزی دے گا, اور جب تم سچ بولو گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ تمہیں غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تمہیں اور عطا کرے گا. آپ اپنی مارکیٹ کا سروے کر لو, جھوٹ بولنے والوں کا کتنا مال بکتا ہے اور سچ بولنے والے کا کتنا مال بکتا ہے. لوگ مہنگا بیچتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کے پاس جا کر خریدتے کہ یار یہ مہنگا دیتا ہے لیکن ایک نمبر مال دیتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ملاوٹ نہیں کرتا, یہ دھوکہ نہیں دیتا. ارے تم اللہ پر بھروسہ کرو نا. ہم یہ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں کہ نہیں جناب 2 نمبری سے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. ایک بات آج یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی, جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کتنی کوشش کر لوں, اگر نصیب میں نہیں تو نہیں ملے گا, اور اگر میرے نصیب میں تو میرے گھر آ کر بھی مجھے ملے گا. ہم بس دوڑ میں لگ گئے, پیچھے لگ گئے, یار اس کی دکان چمک گئی میری کیوں نہیں چمک رہی. ارے اللہ دے رہا ہے اسے, تم کیوں اس کی ریس کر رہے ہو؟ حلال کی کوشش کرو, اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک ٹنکی ہے, اس میں ایک نل لگا ہوا ہے, آپ کو پانی مل رہا ہے, آپ چاہتے ہیں مجھے زیادہ چاہیے, آپ اس ٹنکی میں 2 نل لگا لیں گے, اس ٹنکی میں 3 نل لگا لیں گے, تو ہوگا کیا, آخر میں ٹنکی جلدی خالی ہو جائے گی. ہاں بعض اوقات پیسے تو جلدی آ جاتے ہیں پھر ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں. جتنا لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا, کدھر نہیں جا رہا, تمہاری ٹینکی بھری ہوئی ہے مگر ہمیں جلدی ہے. اور بعض اوقات اسی پیسے کو جو حلال نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہم حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں. ہم جلدی کرتے ہیں, جو لکھا ہوتا ہے نا ملنا وہی ہے, اب ہماری مرضی ہم حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں. تو امام غزالی نے ایک بڑی کمال کی بات فرمائی, فرمایا تجارت ایک کسوٹی ہے جس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے. ہاں یہ تجارت کرنا بڑی اچھی بات ہے, کاروبار کرنا بڑی اچھی بات ہے, جائز ہے, لیکن اس کے ذریعے انسان کو چیک کیا جاتا ہے. پیسہ سامنے آئے گا, اب آپ کا امتحان ہے کہ حرام ہے تو نہیں لینا ہے تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خرید و فروخت میں, لین دین میں احتیاط بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایک کھجور, ایک تنکا, وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بن سکتا ہے. اور اگر سچ کاروبار کریں, سچا کام کریں, سبحان اللہ. حدیث پاک سنو, میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین وعن نبیین وصدیقین وشہداء. آقا فرماتے سچا اور امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء کرام, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اے سچے تاجروں تمہیں مبارک ہو. میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں سنائی, میں نے کسی جناب عالم دین کی, حافظ قرآن کی فضیلت نہیں سنائی, بزنس مین کی فضیلت سنائی ہے. بس سچائی ہونی چاہیے, امانت داری ہونی چاہیے. انشاءاللہ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کا ساتھ ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں کرے جو نرم ہو جب بیچے اور خریدے اور جب تقاضا کرے. سبحان اللہ. اب بیچنے میں نرمی کیا ہے کہ گاہک کو کم یا خراب چیز بیچنے کی کوشش نہ کرے کہ جناب جو بھی ہے اس کو ٹکا دو, جتنا بھی اس کو بتاؤ اللہ کی قسم بڑی اچھی پروڈکٹ ہے, بے شک وہ گھر جا کے رو رہا ہو. نہیں, نرمی یہ ہے کہ جناب چیز میں خامی ہے اسے بتا دیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے, اس کا رنگ کچا ہے, اس کی پروڈکٹ ورنہ جناب اتنی اچھی نہیں ہے, پھر بھی آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں. تو یہ نرمی ہے. آقا فرماتے ہیں خریدنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت کھری ادا کرے, ٹائم پر پیمنٹ کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, عجب معاملہ ہے, اپنا مال بیچ رہا ہے, خوب تعریفیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے اپنا مال بیچتے وقت ذکر اللہ کرنا بھی منع ہے. حالانکہ ذکر تو اللہ کا ذکر ہے نا, لیکن تھان کھولتے وقت سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت زبردست مال ہے, سبحان اللہ. ابھی ذکر کا ٹائم نہیں ہے. اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے اور دوسرے کا مال خریدے تو اس کی بیجا برائی نہ کرے. جب کسی کا مال خریدے ہوں گے, ارے تو گھٹیا ہے, 2 نمبر کا ہے, اس کا تو کسی کوئی چیز اچھی نہیں ہے. یار آپ کو خریدنا, خاموشی سے خرید لو نا, اس کے مال کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو فرمایا جب خریدے تو اس کی برائی نہ کرے
खरी कीमत दे, टाइम पर पेमेंट करे। और फिर फरमाया तकाजे में नरमी क्या है, फरमाया जब किसी का कर्ज हो तो नरमी से मांगे, अगर कोई मजबूर है तो उसे थोड़ी और मोहलत दे दे, इस पर तंगी ना करे। जिसमें ये 3 सिफतें जमा हो जाए वो अल्लाह का मकबूल बंदा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और बड़ी प्यारी बात इमाम गजाली इहयाउल उलूम में फरमाते हैं। हाँ, ये ताजरों के लिए वाकई बड़ी कमाल की बात है। मैं जब ये बयान तैयार कर रहा था मैंने कहा वाकई कमाल है जो ताजिर इमानतदार है कि फरमाया तिजारत में राहे हक पर चलना मुस्तकिल मिजाजी से नफल इबादत करने से ज्यादा मुश्किल है। यानी कोई ताज्जुद गुजार है ना, कोई इशराक चाश पढ़ने वाला है, नफल नमाज पाबंदी से पढ़ता है, कितना मजा आता है उसके बारे में सुनकर। मगर फरमाया इससे ज्यादा मुश्किल यह है कि बंदा तिजारत में राहे हक पर चले। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकु अफदलु इंदल्लाहि मिनल मुतअब्बिद, फरमाया सच्चा ताजिर अल्लाह पाक के नजदीक इबादत गुजार से अफजल है। क्योंकि रोज उसके पास आइटम आती है ना, रोज कोई ना कोई सौदा आता है, रोज कोई ना कोई पैसे आ रहे होते हैं, कोई डील आती है। अब उसको चेक करना है कि हलाल है या हराम है। तो यहाँ मैं तमाम मेरे ताजिर इस्लामी भाइयों से, मेरे वो इस्लामी भाई जो जॉब करते हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं, अच्छा बाज़ औक़ात हम फरोख्त करने वाले कोई बुरा भला कह रहे होते हैं, यार ये धोखा देते हैं, ये झूठी कस्में खाते हैं। खरीदार भी गड़बड़ करता है ना, है खरीदार भी झूठी बातें करके खरीद लेता है। मैं पिछली दुकान पे गया था, वहां तो इतने का मिल रहा है, आप महंगा दे रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? उसका ध्यान इधर उधर हुआ, आपने थोड़ी सी आइटम अपनी थैली में डाल दी, गलत, हराम। तो खरीद और फरोख्त दोनों को बचना है, दोनों को हलाल तरीके से काम करना है। तो यहां मैं आखिर में, बयान के आखिर में देखिए दावत इस्लामी का कमाल बताता हूं। दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, दावत इस्लामी वाले प्रॉब्लम बताते हैं, बीमारी बताते हैं, फिर साथ इलाज भी बताते हैं। तो आज आपको ये बताया ना कि हमें खरीदो फरोख्त में, अपना माल कमाने में हमें हलाल का ख्याल रखना है, हराम के करीब नहीं जाना। ये पैसा आ तो जाता है, फिर बीमारियों में, डकैतियों में, मुसीबतों में चला जाता है, चला भी जाता है, और आखिरत का बवाल अलग बाकी है। तो फकत हलाल कमा, पहले तो नियत कर लो, आज मैं भी कर लूं, आप भी कर लें, 1 रुपया भी हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। अच्छा नियत तो हो गई, क्योंकि रोजी हलाल हो गई तो दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, इंशाल्लाह दिल साफ होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये खरीदो फरोख्त कारोबार के मसाइल जो है ना, ये आसान नहीं है। बंदा कहता है यार अब्बू भी यही करते थे, मैं भी वही करता हूँ, जायज ही है, हलाल है। नहीं, मैं और आप मुफ्ती नहीं है, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, एक बार किसी मुफ्ती साहब से मिलें, सही उल अकीदा आशिक रसूल मुफ्ती से मिलें, और उनको अपनी रोजी का तरीका बता दें कि मैं नौकरी करता हूँ, सुबह इतने बजे जाता हूँ, शाम इतने बजे आता हूँ, छुट्टी ये करता हूँ, साहब जब मुझे इजाजत देता है तो मैं बाहर जाता हूँ, जो भी आपका तरीका है नौकरी का वो बताएं कि मेरी रोजी हलाल है, वो कहे आपकी रोजी हलाल है, सुभान अल्लाह, सजदा शुक्र अदा कर लेना। कारोबार वाला जाए, बताएं मैं जनाब ये माल लेता हूँ, इतने में खरीदता हूँ, ये बेचता हूँ, ये कहता हूँ, जो भी आप करते हैं सब बताएं, कोई मसला। डॉक्टर को जाके बताते हो ना, डॉक्टर बता देता है आप ठीक है भाई, ये डॉक्टर बताता है ये दवाई खा लो। मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, वो बता देंगे भाई आपकी रोजी ओके है। नहीं, वो कहते हैं ये वाला काम मत करो, ये चीज यूं मत खरीदो, ये चीज ऐसे ना बेचो, ये जुमला मत कहा करो, कारोबार में सौदा यूं ना किया करो। वो आपको बता देंगे, आप छोड़ दीजिएगा, इंशाअल्लाह रोजी हलाल हो जाएगी, सारे काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अपनी आमदनी के जो जराए हैं वो इंशाअल्लाह हम मुफ्तियाने किराम से चेक करा लेंगे। दावत इस्लामी आपको ये फैसिलिटी देती है, फिर देखें इंशाअल्लाह बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन रोजी हलाल हो गई ना, दिल पाकीज़ा होना शुरू हो जाएगा, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, सारे काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हम अपनी रोजी कमाने के मामले में स्ट्रिक्ट हो जाएं। मैं मिसाल के जरिए देता हूँ। अच्छा कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, अब आखिरी बात बयान को खत्म कर रहा हूं, शैतान भी है ना मरदूत, अभी भी किसी के दिमाग में डाल रहा होगा यार ये मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यार तू इतने सारे सदके भी तो देता है, ठीक है थोड़ी रोजी में डंडी मारता है, थोड़ी रिश्वत है, थोड़ा सूद है, मगर मस्जिद को चंदा भी तो देता हूँ हर महीने, है हर साल हज भी करता हूँ, उम्रे भी करता हूँ, गरीब बच्चियों की शादियां भी कराता हूँ, तो ये लेवल हो जाता होगा। शैतान है ना, ये दिमाग में ये बातें डालता है। मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं ताकि आइंदा भी ये बात सोचना नहीं, ठीक है। पहला एक जुमला तो याद कर लो, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। इसको दोहराओ मेरे साथ, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल फरमाता है।
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حرام کما کے صدقہ دوں اور اللہ قبول فرما لے؟ یہ پتہ کیسے ہوا؟ ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ تحفہ دے کر آیا. تحفہ لیا بادشاہ نے, وہ بندہ چلا گیا. بادشاہ نے جب تحفہ کھولا نا تو پیکنگ تو کھلی مگر اندر ایک بوتل کے اندر پیشاب بھرا ہوا تھا. بادشاہ خوش ہوگا اس سے؟ بتاؤ نا. ناراض ہوگا نا کہ مجھے تحفے میں گندگی. ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں؟ حرام. سود کما کر حج, رشوت لے کر عمرے, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر غریب کی شادی, کسی کی جیب سے پیسے نکال کر مسجد کا چندہ. کیا یہ قبول ہوگا؟ ارے 1 روپیہ 1000 کی جگہ 1 دو مگر حلال کا دو. تو پہلے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ یار میں حرام تو کرتا ہوں مگر اچھے کاموں میں خرچ کر کے اللہ معاف کر دے گا. نہیں, حرام اسے چاہیے ہی نہیں. وہ ہمارے صدقوں کا, ہماری خیرات کا محتاج نہیں ہے. وہ پاک ہے اور پاک قبول فرماتا ہے. یہ ادھر دماغ میں بٹھا لیں, ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ہمیں حلال کمانا ہے, پاک کمانا. دوسری بات, شیطان ایک اور بات دماغ میں ڈالتا ہے. یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, میں تقریباً 90% تو حلال ہی کماتا ہوں, 1-2 جگہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, کبھی کبھی قسم جھوٹی نکل جاتی ہے زبان سے, کبھی کبھی سود آ جاتا ہے, یہ سود دینا پڑ جاتا ہے. باقی سب ٹھیک ہے. 90% تو ٹھیک ہے نا مولانا صاحب؟ شیطان ہے نا, شیطان تو پھر ایسی آئیڈیا دے گا نا دماغ میں. چلو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک جگ, گھر میں آپ جائیں اور ایک ماشاءاللہ گھر والوں نے آپ کے ٹھنڈا میٹھا دودھ کا جگ تیار رکھا ہو. کیا گھر والے آپ اجتماع سے آئے تو انشاءاللہ ان کو یہ دودھ پلائیں گے. اور ادھر سے جناب کوئی اوپر سوراخ ہو چھت میں اور گٹر کے پانی کے 2 قطرے آپ کے دودھ میں گر جائیں, اس جگ کے اندر پیشاب کے 2 قطرے گر جائیں یا خون کے 2 قطرے گر جائیں, کیا کرو گے؟ گلاس بھر کے دودھ پیو گے؟ یار 2 ہی تو قطرے ہیں, باقی تو پورا جگ ٹھیک ہے نا. 2 ہی قطرے تو گندگی کے تھے, باقی تو ٹھنڈا میٹھا پاک دودھ تھا. آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ان 2 قطروں نے اس پورے دودھ کو ناپاک کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح تمہارے یہ 2 قطرے گندگی کے پورے جگ کو ناپاک کر دیتے ہیں نا, اسی طرح یہ تھوڑی سی بھی جو حرام روزی ہے نا, یہ ہماری حلال میں مل کر ہماری پوری حلال کی نورانیت برباد کر دیتی ہے. آج نیت کر لو, بس ایک سوراخ سے بھی حرام نہیں آنے دوں گا, ایک سوراخ سے بھی داخل نہیں ہونے دوں گا, خود بھی حرام نہیں کماؤں گا, اپنے بچوں کو بھی نہیں کمانے دوں گا. ایک بہت بڑے زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ تعالی علیہ, بڑا نام ہے ان کا, اور آپ کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بھی ایک کمال کی قربانی دی تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے جب ایک زمانے میں بادشاہ تھے, بلخ کے بادشاہ تھے, اور آپ کی بادشاہی کا عالم یہ تھا, بہت بڑا محل, بڑے وزیر, جیسے نارملی بادشاہوں کا جاہ و جلال کر و فر ہوتا ہے. مگر آپ کی اصلاح کا سبب کیسے بنا کہ ایک اللہ والے, ایک بزرگ آپ کے دربار میں آئے, اور دربار بڑا عالیشان سجا ہوا تھا. تو اس بزرگ نے آ کر کہا کہ یہ مسافر خانہ ہمیں اچھا نہیں لگا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑا تعجب کیا کہ میرا اتنا بڑا محل, میں بادشاہ, یہ میرے وزراء, تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا اس محل میں میرے والد رہتے تھے. کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے. تو بزرگ نے کہا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے, دوسرا چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے تو پھر پہلا چلا جاتا ہے. مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کو بڑی چوٹ لگی, یار بات تو بڑی پتے کی کہی ہے, یہ تو سب چیزیں چلی جائیں گی, میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. رات سوئے تو چھت پر کسی کے محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی. دیکھیں اللہ پاک کیسے کسی کی اصلاح کا سامان کرتا ہے. تو آپ نے کہا چھت پہ کون گھوم رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ کھو گیا ہے, وہ تلاش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا پاگل آدمی, کیا چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اوپر جو شخص تھا اس نے آواز لگائی کیا نرم بستر پر بھی اللہ کی معرفت ملتی ہے؟ ہائے ہائے, دل پر پہلے ہی شام کو چوٹ لگی تھی, رات کو ایک اور چوٹ لگی. آپ نے بادشاہت کو ترک کیا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور خود ویرانے میں چلے گئے, عبادت کرنے لگے. آفٹر سم ٹائم, کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص گزرا, ایک اور بادشاہ گزرا. دیکھا زمانے کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں. کہا اے ابراہیم, اتنے بڑے بادشاہ تھے, اتنے محل, اتنے نوکر چاکر, سب چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی, آپ نے وہ سوئی نڈل
دریا کے اندر ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لا کر دو. تھوڑی دیر ہوئی تو کئی 100 مچھلیاں باہر نکلی. سب کی چونچ میں سوئی ہے. کوئی چاندی کی سوئی لے کر آیا ہے, کوئی سونے کی سوئی لے کر آیا ہے. آپ نے کہا یہ نہیں, مجھے میری سوئی چاہیے. ایک اور مچھلی آئی اور آپ کی سوئی آپ کے قدموں میں ڈال دی. حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ سے کہا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے یا میری بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کی راہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں, جانوروں کے دل میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے. یہی حضرت ابراہیم بن ادم ہے. اور آپ کا ایک واقعہ سنیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت حصہ سفر میں گزارا. ایک مرتبہ بیت المقدس میں رات گزاری, مسجد اقصی میں. اب رات کسی پہر آپ آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ کون سو رہا ہے, کون انسان ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ حضرت ابراہیم بن ادم ہے. فرشتے نے کہا وہی جن کا درجہ کم کر دیا گیا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے سبب کیا بنا, یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں. کا بات یہ ہے کہ یہ بصرہ میں تھے اور انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی. کھجوریں لے کر جانے لگے تو ایک کھجور انہیں راستے میں پڑی ہوئی ملی تو یہ سمجھے میری گر گئی تھی. انہوں نے یہ کھجور کھا لی ہے. چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی, لہٰذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سن لیا. آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے, مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی, معافی بھی مانگی کہ آپ کی ایک کھجور میرے پاس آ گئی تھی. اب رات سوئے, پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے. اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے. پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایک کھجور اس نے ناحق لی تھی جا کر حقدار کو لوٹا دی, اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے, مگر کسی کا ناحق مال کھانا, کسی کے پیسے دبا لینا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, بڑی درود پاک, بڑی تلاوتیں, مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے. اچھا کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے. کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر, ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا, اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا. اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی. کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2 5 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو, کہیں یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے. اچھا صرف اس پہ نہیں ہوتا. اب مسجد کے اندر آئے, کسی کے بھی چپل پہن کے چلے گئے. اچھا یہ الگ فینومنا ہے, الگ دماغ پتہ نہیں کس نے بنا دیا. اگر تمہارے چپل کوئی پہن کے چلا گیا تم بھی کسی کے پہن کے چلے جاؤ. بالکل نہیں پہن سکتے. اگر ہمارے چپل کوئی پہن کر گیا اس نے ناجائز کیا, غلط کیا, گناہگار ہے, مگر اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ کسی کے چپل پہن کے چلے جائیں. آپ نے بھی تو وہی کیا, اور آپ کو کیا پتا کہ آپ جس کے پہن کے جا رہے ہیں وہ وہی تھا جس نے آپ کی چوری کی. وہ تو آئے چوری کی نیت سے ہو. تو یہ بالکل ایک کھجور کے بدلے آپ دیکھیں یہ حال ہو گیا. تو جس کی یہ عادت بن جائے, کچھ لوگوں کی پھر عادت بن جاتی, خامہ خائی حساب کتاب میں ڈنڈی ماریں گے, سامنے والے کو حساب بلانے کی کوشش کریں گے, بعد میں ہنسیں گے دیکھو میں نے اس کو حساب بلا دیا. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی طریقے سے بھی ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں نیکیوں کی حرص عطا فرما, ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا فرما. مال کی, دنیا کی اور شہرت کی لالچ ہمارے دلوں سے دور کر دے. اے اللہ محبت دے دے, نیک اعمال کی محبت دے دے, تیرے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. اگر زندگی میں یہ حاصل ہو گیا تو پھر زندگی بڑی کمال کی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.